چونکہ یہ جملہ جو تھا یہ کیفیت میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہے۔ اب مصیبت یہ ہے کہ میں تقریر کروں، الفاظ ساری زندگی آپ بھی سنتے رہے، میں ادا کرتا رہا، لیکن اگر معنوں تک نہیں پہنچ سکے تو منزل نہیں ملی۔ معنوں کی کیفیت اگر ٹھہری نہیں تو مقام نہیں ملا۔ ایک محقق نے بڑا عظیم جملہ کہا، مجاہدے کے حوالے سے جو ہم بات کر رہے ہیں۔ اس نے کہا جھوٹ بہت تیز دوڑتا ہے۔ صحابہ بھی پریشان ہو جاتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابو جہل بڑی سازشیں کرتا ہے، یہ ابو لہب بڑی سازشیں کرتا ہے، سارے مکے کے مشرک اکٹھے ہو گئے۔ نمرود کا بھی یہی معاملہ ہے، فرعون کا بھی یہی معاملہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جھوٹ بہت تیز بھاگتا ہے، بس اس کی ایک ہی بدقسمتی ہے کہ یہ منزل پہ نہیں پہنچتا، منزل پہ صرف سچ پہنچتا۔ سچ اس کو ملتا ہے جس کو معنی نصیب ہو جائے، جس کو کیفیت عطا ہوتی ہے، جو صاحب حال ہو جاتا ہے۔ اور امام حسن بصری کا یہ صاحب حال ہونا بھی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ جب معتزلہ نے اور خارجیوں نے یہ اعتراض کیا کہ جو فاسق مومن ہے وہ بھی ہمیشہ جہنم میں رہے گا، یہ معتزلہ کا اعتراض تھا، سرکار امام حسن بصری سے مناظرہ کرنے آئے۔ اب کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں نا میں نے مناظرہ کرنا ہے، تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ پتہ ہے مناظرہ کا معنی کیا ہے؟ تو نہیں پتا ہوتا، ان کو پتہ ہے کہ بحث کرنے اور جھگڑنے کا نام مناظرہ۔ مناظرہ ہے کہ دو نظریات ہیں، دونوں اپنے اپنے نظریات پیش کرتے، لیکن دل میں صدق ہو کہ میں حق تک پہنچ جاؤں، دل میں سچائی دونوں کے ہو۔ نظریات میں اختلاف ہے، لیکن دونوں اپنے اپنے نظریات کس لیے پیش کر رہے ہیں کہ میں حق تک پہنچ، اس کو مناظرہ کہتے ہیں۔ لیکن یہ تو کوئی صاحب نظر ہی ہو سکتا ہے۔ تو امام حسن بصری نے ایک سوال کیا ان کے ساتھ، میرے مولا علی کے شاگرد ہیں نا، اور میں یہ جملہ بڑی دفعہ کہتا ہوں، کتنے لوگ تھے اس دور میں، لیکن کوفے میں درس قرآن دینے کا اختیار صرف امام حسن بصری کو۔ مولا علی نے کسی اور کو اس دین کے دفاع کی اجازت نہیں دی۔ جیسے آج ہر کوئی اٹھ کے میں دین کے دفاع کے لیے، او بھائی دین بھی تجھے اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ اور جو اپنے آپ منبر پہ چڑھ گیا تھا دین کا دفاع کرنے کے لیے، میرے مولا علی سرکار نے فرمایا منبر سے نیچے دفع ہو جا۔ ناسخ و منسوخ کا علم جانتا ہے؟ کہنے لگا نہیں جانتا۔ فرمایا ہو سکتا ہے یہ جو آیت تو حکم کے درجے میں سنا رہا ہے یہ منسوخ ہو گئی ہو۔ تو چونکہ امام حسن بصری کو میرے مولا علی سرکار نے دفاع کی اجازت دی تھی، ہم نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ، قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ذرے کی برابر بھی نیکی کرو گے نا تو اجر ملے گا، اور ایک ذرے کے برابر بھی گناہ کرو گے تو وہ بھی خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ آپ نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ کہ مومن ہے، گناہ گار ہے، غلطیاں ہو گئیں، اللہ اس کو ایمان کا اجر پہلے دے گا یا گناہوں کی سزا پہلے دے گا؟
تم جو کہتے ہو کہ یہ گناہگار بھی ہمیشہ جہنم میں رہے گا، تو اس کو ایمان کا اجر بھی تو ملنا ہے نا۔ یہ میں کیفیت کی بات کر رہا ہوں، کبھی ایمان کی کیفیت ایک لمحے کے لیے آ جانا، یہ بڑے مقام کی بات ہے۔ کبھی اللہ اکبر کہہ کے سر واقعی مانوی طور پہ عاجز ہو جائے اس کے سامنے، کبھی مالک یوم الدین پڑھتے ہوئے جسم کانپ جائے، ایک لمحے کی کیفیت ہی مل جائے۔ کبھی سورہ مزمل پڑھتے ہوئے یہ جملہ جب آئے کہ وہ کیا دن ہوگا جب بچے بوڑھے ہو جائیں گے، کبھی تو کیفیت آئے، ایمان کی کیفیت آ جائے۔ اللہ غنی۔ آپ نے فرمایا ایمان کا اجر بھی دے گا، ہاں جی دے گا، یہ تو قرآن نے کہا ہے، گناہوں کی سزا بھی دے گا۔ آپ نے فرمایا پہلے اجر دے گا کہ سزا دے گا؟ کیونکہ تم تو کہتے ہو کہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اس نے کہا اس حوالے سے تو پھر ہمارا یہی ہے کہ پہلے ایمان کا اجر دے دے گا اور پھر ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دے گا۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہر کوئی اس دین کا دفاع نہیں کر سکتا۔ امام حسن بصری نے قرآن پڑھا، فرمایا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ اللہ فرماتا ہے جس کو میں جنت میں ایک دفعہ داخل کر لوں پھر نکالتا نہیں ہوں۔ اگر پہلے ایمان کا اجر دے گا، جنت میں داخل کرے گا تو پھر نکالے گا ہی نہیں۔ اب دوسری ہی صورت باقی بچتی ہے کہ سزا دے، ہمیشہ کے لیے جنت میں لے جائے۔ اس لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ پہلے یہ تو دیکھو کہ ہم نے تمہیں دین کے دفاع کا اختیار بھی دیا یا نہیں دیا۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، آپ کو بھی یہ کہا گیا ہے کہ سوال کرنا ہے تو کسی جاننے والے سے پوچھیں۔ اور جاہل خود بھی بتانے لگے اذا خاطبہم الجاہلون، بھائی اگر جاہل خود بتانے لگے سلام کر کے کہو دفع ہو جا، میں نے تجھ سے کچھ نہیں سننا۔ اس لیے کہ نور کا دفاع جہالت سے نہیں ہوتا۔ تو یہ کیفیتیں عشق حقیقی اگر کسی کو نصیب ہو جائے، وہ قال سے حال میں آ جائے، حال سے مقام میں آ جائے، اور جب مقام میں آ جاتا ہے پھر یہ خیشیت ہوتی ہے کہ پھر وہ نہ دائیں دیکھتا ہے نہ بائیں دیکھتا ہے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ اور پھر یہ میں نے تواسین میں یہ جملہ پڑھا، منصور حلاج کی یہ کتاب، علامہ اقبال بھی وحدت الوجود کے قائل اسی کتاب کو پڑھ کے ہوئے تھے، اور یہ کتاب انہوں نے جرمنی میں پڑھی تھی، وہاں ان کا جو استاذ تھا فلسفے کا اس نے پڑھائی تھی۔ جب منصور حلاج پہ فتویٰ لگا، سزائے موت سنا دی گئی، تو تواسین میں یہ جملہ انہوں نے یہی آیت پڑھی کہ جب اس درخت سے یہ آواز آئی انی انا اللہ، بے شک میں ہی اللہ ہوں۔ کون اللہ؟ رب العالمین، جو عالمین کا رب ہے۔ تو منصور نے پوچھا تھا علماء سے کہ کیا تم نے درخت کو خدا مان لیا؟ درخت کو خدا مانتے ہو؟ انہوں نے کہا جی نہیں مانتے۔ تو یہ جملہ سب کے لیے نہیں ہے، یہ سب کے لیے میں نہیں کہہ رہا، یہ صاحب حال لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں۔ یہ ہمارے جب آپ لاہور جاتے ہیں دادا مرشد کے آستانے پہ، تو وہاں ساتھ ہی ان کے مرشد پاک شاہ محمد حسین فرد عالم، اور آگے تھوڑی دور جا کے حضرت شاہ محمد پیر شاہ رہبر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی
کتاب چھوٹا سا پمفلٹ ہے، نظام التوحید، انہوں نے اپنے مرشد کے نام پہ، ان کا نام نظام الدین تھا۔ اور اس آیت کی شرح میں حضرت صاحب قبلہ سے ایک دفعہ اس موضوع پہ بات ہوئی تو فرمانے لگے کہ مولانا محمد عمر اشروی صاحب اور یہ حزب الاحناف والے، یہ سارے علماء وہاں حاضری دیتے تھے، حضرت شاہ محمد پیر شاہ رہبر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی در اقدس۔ تو لاہور کے سارے جید علماء جب اس آیت پہ گفتگو کرنے لگے اور حضرت صاحب کے پاس آئے، یہ آپ کے سلسلے کا فیض آپ کو بتا رہا ہوں، بڑے بڑے شیخ الحدیث بیٹھے تھے، تو آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں اشروی صاحب وجد میں آگے کپڑے پھاڑنے شروع کر دیے۔ حضرت شاہ محمد پیر شاہ رہبر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا اگر اس کا جلوہ دل میں ہو تو انا کہنے سے شرک نہیں ہوتا۔ جلوہ ہو اس کا تو اس نے آنا کہا ہے نا، لیکن یہ کہنے سے وہ خدا نہیں ہوتا، جیسے نہ یہ درخت خدا ہوا نہ آگ خدا ہوئی۔ لیکن اگر کسی کے دل میں اس کا جلوہ نہیں ہے، وہ آنا کہے تو مشرک ہو جائے گا۔ اب شیخ الحدیث تو وہ تھے، شیخ القرآن تو وہ تھے، لیکن چونکہ قرآن کا حکم یہ تھا کہ پوچھو ان سے جو محمد الرسول اللہ کو جاننے والے ہیں۔ مرشد کے پاس صرف اس لیے جایا جاتا ہے کہ وہ طلب، روح کی طلب کہ میں جلوہ حق کا مشاہدہ کروں۔ جو بات میں کرنے لگا تھا، امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان خارجیوں اور معتزلہ سے اس مناظرے میں جو آخری جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا تم نے میرے پیغمبر کی حدیث نہیں پڑھی؟ انہوں نے کہا پھر مسلمان صاحب ایمان تھا، دنیا سے صاحب ایمان چلا گیا، گناہگار تھا، اللہ نے جہنم میں کچھ دن رکھا، پاک کیا، جنت میں ہمیشہ کے لیے ڈال دیا۔ تو امام حسن بصری نے فرمایا تم نے میرے پیغمبر کی حدیث نہیں پڑھی کہ ایمان کی کیفیت کا ایک لمحہ 70 سال کے کفر پہ غالب آ جاتا ہے۔ تو آیت کا اختتام ہوا تھا ان یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین۔ اس لیے مرشد خدا نہیں ہوتا، لیکن خدا سے جدا بھی نہیں، لیکن ہو سچا، جھوٹا مرشد نہیں ہوتا، بددیانت مرشد نہیں ہوتا، حرام خور مرشد نہیں ہوتا، مرشد نور والا ہوتا ہے۔ اور جہالت سے نور کا دفاع نہیں ہوتا۔ بس یہی مصیبت ہے، ہم کبھی کبھی جب لاہور ہوتے تھے ان دن محمد ندیم قاسمی صاحب حیات تھے، تو یہ جملہ جس ایک محقق کا جو میں نے عرض کیا کہ جھوٹ کی رفتار بڑی ہوتی ہے، بہت تیز دوڑتا ہے جھوٹ جو ہوتا ہے، لیکن اس کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہ منزل پہ نہیں پہنچتا۔ آپ گندم بوتے ہیں نا تو بہت سی جڑی بوٹیاں خود بخود اگاتی ہیں، ان کو کھاد بھی نہیں ڈالنی پڑتی، لیکن آپ کی ساری محنت ان جھوٹی جڑی بوٹیوں کو ختم کرنے میں لگتی ہے۔ کبھی آپ گوڈی کرتے ہیں، کبھی سپرے کرتے ہیں، تاکہ میری اصل فصل بچ جائے۔ یہ مجاہدہ جو ہے، یہ مجاہدہ کیا ہے؟ یہ جو وسوسے، یہ جو خواہشیں، وہ بات درمیان میں پھر چونکہ دلال الخیرات پڑھنے کا مجھے حکم ہے، 2007 میں حضرت صاحب نے دیا، تو پیر شریف کو جب ہم وہ اقبال صاحب کو، نبی احمد صاحب کو پتہ ہے، جب پڑھتے ہیں تو وہاں ایک روایت آتی ہے
اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب آیا کہ میری جھولی میں 3 چاند آئے، میری جھولی میں 3 چاند آئے۔ تو باقی امہات المومنین سے اس کا ذکر کیا، معروف حدیث ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تعبیر تو اس کی یہ ہے کہ اللہ آپ کو 3 بیٹے دے گا۔ بھائی عام تعبیر یہی تھی، آج بھی تعبیر بتانے والے یہی بتاتے ہیں کہ اگر کوئی خواب میں چاند دیکھے تو اللہ اس کو بیٹا عطا کرے گا۔ تو سب لوگوں نے بتایا، حضرت عائشہ کو مبارکیں دینی شروع کر دی کہ آپ کے آنگن میں 3 چاند اترے ہیں، اللہ آپ کو 3 بیٹے عطا کرے گا۔ لیکن بات پھر قرآن کی، کسی جاننے والے سے پوچھو۔ ابا جی سے ذکر کیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کیا۔ ابو بکر صدیق پریشان ہو گئے، خاموش ہو گئے۔ ابا جی ساری دنیا مجھے مبارکیں دے رہی ہے، فرمایا چند دن ٹھہر جاؤ، خواب کی تعبیر کا بھی ایک وقت ہوتا۔ یوسف علیہ السلام کو خواب تو بچپن میں آیا تھا، تعبیر آخری عمر میں ملی تھی۔ جو جانتے ہیں، اما عائشہ صدیقہ کو کم جانتی ہیں؟ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، قرآن نے یہی کہا ہے۔ اور بھائی صحابہ تو اما عائشہ صدیقہ سے مسئلے پوچھتے ہیں، فقیہہ ہیں اس امت کی۔ لیکن کبھی ایسا بھی مقام آ جاتا ہے، یہ قرآن کی آیت میں نے پڑھی ہے، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، اللہ فرماتا ہے ہم نے ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا رکھا ہے۔ اپنا علم بھی تھا، سائڈ سے بھی امہات المومنین بھی ظاہر ہے، وہی اس گھر میں اترتی ہے، کوئی چھوٹی عالمہ تو نہیں تھی وہ۔ لیکن ابو بکر صدیق اور علم والے پریشان ہوئے، چند دن ٹھہر گئے۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ جو ہی سرکار کو اس حجرے میں دفن کیا گیا، جناب ابو بکر روتے ہوئے آئے، فرمایا عائشہ ھذا واحد من اقمارکا، ان 3 چاندوں میں سے ایک چاند تیرے آنگن میں اتر گیا۔ ان 3 چاندوں میں سے ایک چاند تیرے آنگن میں اتر گیا۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ ہر کوئی اس دین کے دفاع کے لیے نہ آ جائے، جس کو اختیار دیا ہے وہی دفاع کرے۔ جو جاننے والے ہیں ان سے پوچھا کرو، ان کو پتا ہے۔ اور یہ مشاہدہ جہاں میں بس چونکہ شاہ صاحب سے ہم نے ناشری بھی سننی ہے، کسی نے پوچھا تھا ابو بکر اس دنیا میں سب سے بڑا نیکی کا کام کون سا ہے؟ سب سے بڑی نیکی، یہ میں نے تمہید تھوڑی سی اس لیے باندھی ہے کہ جہاں اما عائشہ صدیقہ کا علم جواب دے جائے نا، وہاں سے ابو بکر کا علم شروع ہوتا ہے۔ حضور داتا صاحب نے ایک بڑا جملہ لکھا ہے، کشف الماجد، بڑا جملہ لکھا، فرماتے ہیں میرے دور میں کچھ منکرین حدیث آ گئے، کہنے لگے اگر حدیثیں اتنی ہی ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں ہوتی تو سب سے زیادہ وقت تو ابو بکر نے نبی پاک کے ساتھ گزارا تھا، بچپن سے لے کے، بچپن کے دوست ہیں نا، یار غار بھی وہی ہیں اور یار مزار بھی وہی ہیں۔ تو اگر حدیثیں اتنی ہوتی تو زیادہ حدیثیں تو پھر حضرت ابو بکر صدیق روایت کرتے، انہوں نے تو 100 حدیث بھی روایت نہیں کی۔ جو بندہ ساری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا ہے، اس نے تو 100 حدیث بھی روایت نہیں کی۔ یہ جو حدیث کا انکار کرتے ہیں، دیکھیے حضور داتا صاحب، یہ 4 صدی کی بات ہے، کیسے کیسے فتنے اٹھتے تھے۔ اب عام بندہ تو تھڑک جاتا ہے نا، دلیل کتنی وزنی ہے کہ اگر حدیثیں زیادہ ہوتی، لاکھوں ہوتی، تو پھر سب سے زیادہ حدیثیں تو ابو بکر روایت کرتے۔
جو ہر وقت پیغمبر کے ساتھ رہے، وہ بندہ تو 100 حدیث بھی روایت نہیں کر رہا، تم نے یہ 7,000 بخاری میں کیسے لکھ لی، 40,000 مسند امام احمد میں کیسے لکھ لی؟ لیکن وہ بھی داتا صاحب تھے جن کو دفاع کا حق دیا گیا تھا، مولا علی نے دیا تھا، ہندوستان میں اسی لیے بھیجا تھا کہ اس دین کا دفاع تو نے کرنا ہے۔ ایک جملے میں کشف المحجوب پڑھے، ایک جملے میں جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی، الفاظ اور معنی کی، فرمایا بیان وہ زیادہ کرتا ہے جس کے پاس الفاظ ہوتے ہیں، جس کو معنی نصیب ہو جائے وہ الفاظ کے پیچھے نہیں پڑتا۔ حضور داتا صاحب نے فرمایا ابو بکر کو معنی نصیب ہو گئے تھے، وہ الفاظ کیسے بیان کرتا؟ ابو بکر اس دنیا کا سب سے بڑا نیکی کا، اللہ کے قرب کا کام کیا ہے؟ النظر الی وجہ رسول اللہ، اور لوگوں حضور کے چہرے کی زیارت سے بڑا کام ہے ہی کوئی نہیں۔ کیا جب ہم کہتے ہیں شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، تو کو علی کو خدا سمجھتے ہیں؟ نہیں، جلوہ حق علی میں موجود ہے جو ریفلیکٹ ہو کے میرے پاک پیغمبر سے علی کے اندر آیا۔ ہم تو شرک، یہ بھی بڑی عجیب بات مورخین نے لکھی ہے، وہ علی جو ساری زندگی جنگوں میں اللہ کا شیر بن کے لڑتا رہا، مسجد میں شہید کروا دیا گیا، کسی میدان جنگ میں شہادت کیوں نہیں آئی؟ مسجد میں سجدے کی حالت میں۔ ہمارے بزرگوں نے ایک بڑا جملہ لکھا ہے، اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہو جائے، چونکہ نصیری اس دور میں بھی علی کو خدا کہتے تھے نا، نصیری فرقہ اس وقت بھی مولا علی کو خدا کہتا تھا، تمہارا سلسلہ چونکہ سرکار مولا علی سے فیض یاب ہوتا ہے، وہی جلوہ حق مولا علی کے ذریعے سے ہمارے مرشد تک آیا ہے، تو وہ جلوہ تو ایک ہی ہے نا، وحدت کا، توحید کا۔ علی کو سجدے میں شہید ہی اس لیے کروایا گیا ہے، قیامت تک لوگ کہتے رہے کہ جلوہ تو حق کا تھا لیکن سجدے میں شہید ہوا ہے، اس کا معبود کوئی اور ہے۔ کوئی علی کو خدا نہ کہے، علی کی موت سجدے میں آئی ہے، میدان جنگ میں نہیں آئی۔ وہ ساجد ہے کسی مسجود کا، وہ عبد ہے کسی معبود کا۔ اس لیے جب ہمارے مرشد کریم نے حضرت شاہ محمد پیر شاہ راب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ایسے ہی نہ فتوے دیا کرو، اگر کہیں جلوہ حق درخت میں آ کے انی ان اللہ کہہ دے تو وہ حق ہے، اور اگر وہ جلوہ حق کسی دل میں آ جائے وہ آنا کہے، اس کو جائز ہے۔ اب وہ نہیں کہہ رہا، وہ کہنے والا کہہ رہا ہے۔ تو اتنی سی مرشد کی بات ہے، پتہ نہیں آج میں نے کیا کیا آپ سے باتیں کر دی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ ننگل شریف، حضور قبلہ عالم۔ آج پتہ چلا کہ مولانا روم کو اقبال اپنا پیر کیوں مانتا ہے؟ پیر دیدی یعنی دیدے کبریا، یہ مولانا روم نے کہا تھا۔ ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، تو کیا وہ پیر خدا ہوتا ہے؟ نہیں،
شیخ ہوتا ہی وہ ہے جو جلوہ حق رکھتا ہو، جس میں کیفیت رک گئی ہو۔ اور پیر اور مرید میں فرق ہی یہ ہوتا ہے، مرید پہ کیفیت آتی ہے چلی جاتی ہے، شیخ پہ کیفیت رک جاتی ہے۔ اس لیے وہ ہر جہت سے فیض دیتا ہے، ہر طریقے سے فیض عطا کرتا ہے۔ پتہ نہیں میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا، اللہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد۔